السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ سوال پوچھتا ہے۔ مثال کے طور پہ سوال پوچھنے والوں نے سوال پوچھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بنگلہ، گاڑی اور دیگر سہولیات زندگی نہیں بلکہ اس سے اوپر آرائش و علائش زندگی کیا مانگ سکتے ہیں؟ دیکھو، اصول یاد رکھو ایک، تاکہ اصول ہر شے پہ اپلائی ہو جائے، کیونکہ جب آپ اصول یاد رکھ لو گے نا تو پھر آپ کو یہ ایک ایک سوال نہیں پوچھنا پڑے گا۔ کوئی بھی ایسی چیز جو دین میں منع نہیں ہے کہ وہ استعمال کی جائے، اس کا مانگنا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ ہر جائز خواہش کا اللہ سے مانگنا جائز ہے، یہاں تک کہ اگر معمولی سے معمولی چیز، جیسے حدیث میں جوتوں کے تسموں کا ذکر ہے، یہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگو۔ اگر دیکھا جائے تو جوتوں کے تسموں کا تعلق تو دنیاوی زندگی سے ہے، لیکن اصل چیز آخرت کی کامیابی ہے، یاد رکھو۔ اور دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں، اس پر میں تفصیل سے آپ کو ایک درس کی صورت میں پہلے بتا چکا ہوں، مختصراً بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے اسماء سے مانگا جاتا ہے۔ اس درود پاک شروع میں اور آخر میں پڑھا جاتا ہے، کوئی درود پڑھ لو، درود ابراہیمی کا پڑھنا بھی شرط نہیں ہے، درود پاک پڑھو، پھر بیچ میں اپنی دعا رکھو، اور دعا جو رکھتے ہو تو دیکھو جو دعا رکھ رہا ہوں وہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔ بگاٹی مانگتے ہو تو مانگو، دینے والی ذات اللہ کی ہے، امید رکھو، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے حالات کب بدل جائیں۔ نوکری مانگنی ہے، گھر بنگلے گاڑیاں مانگنی ہیں، اچھے اچھے فون مانگنے ہیں، اچھے کپڑے مانگنے ہیں، مانگو اس سے، لیکن یاد رکھو نعمتوں کے حصول کے بعد غرور و تکبر نہ کرنا، اور اس لیے نہ مانگو کہ میں لوگوں میں اکڑ کے چلوں، کیونکہ تمہارے نفس کی خرابی ہوگی، پھر تمہاری دنیا و آخرت برباد ہوگی۔ تو رب رحمان جو ہے وہ ایسے شخص کو نہ دے کر اس پہ رحم فرماتا ہے کہ کہیں اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا آخرت نہ برباد کر بیٹھے۔ دیکھو نا، ہر ایک کو تو سہن نہیں ہو پاتا، کچھ لوگ مال لے کے بگڑ جاتے ہیں، کچھ مال جنہیں سمجھ لیں کہ نہ ملے تو بگڑ جاتے ہیں۔ تو بہرحال آپ اپنے رب سے مانگیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آخرت ضرور مانگیں کہ اے اللہ آخرت کی کامیابی عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما، اپنی جنت میں بغیر حساب داخل فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، اے اللہ خاتمہ بالخیر کرنا۔ ان دعاؤں کو بھی مانگیں، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، بھانجے بھتیجوں کے لیے، محلے داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، ساری امت کے لیے مانگیں، سب کے لیے مانگیں، ہر مسلمان کے لیے بھی مانگیں، اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے ہدایت مانگیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے۔ یہود و نصارہ و ہنود اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے، اے اللہ تو انہیں ہدایت دے، تیرے بندے تو تیرے ہی ہیں نا باری تعالیٰ، بندے تو تیرے ہی ہیں، تو نے اپنے فضل و کرم سے ہدایت دے، اور ہمیں بھی ہدایت دے اور ہدایت پر رکھ، اور خاتمہ بالخیر فرما۔ تو یہ دعائیں اللہ سے مانگو، اور دنیا کے چیزیں مانگنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ اب آپ کوئی غلط چیز مانگو گے تو پھر وہ اعتراض والی بات ہے، بلکہ دعا کے آداب کے خلاف بھی ہے کہ دعا بھی کرتے ہو رب سے اور مانگتے بھی غلط شے ہو۔ تو اس لیے اچھا، پھر لوگ کہتے ہیں کہ دیگر اور امور ہیں ایسے زندگی سے جڑے ہوئے، وہ بھی اللہ سے مانگو۔ مثال کے طور پر لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو گناہوں سے بچنے کا بھی اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ رحم فرماتے کہ ہم ان گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نے توبہ کی ہے، اب ان گناہوں سے بچا۔ یہ بڑی ایک ضروری چیز ہے، کیونکہ آج کل زیادہ تر سوالات اس شبر میں بھی آ رہے ہیں، اس سلسلے میں بھی آ رہے ہیں کہ گناہ کرتے تھے، توبہ کر لی، پھر کر لیتے ہیں۔ اور یاد رکھو، اس پر میں نے آپ کو ایک درس دیا تھا کہ ایک گناہ، سیم گناہ اللہ کتنی دفعہ معاف فرماتا ہے، تو وہ تمام تفصیلات دروس میں موجود ہیں،
کوشش کروں گا کہ میں کامنٹ سیکشن میں آپ کے ساتھ یہ دروس شیئر کر سکوں، ایک دعا کے آداب سے متعلق، اور ایک سیم گناہ اللہ کتنی دفعہ معاف فرماتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات عطا فرماتی ہے، اور آپ اپنی تمام جائز خواہشات اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر صرف ہم دنیا دنیا مانگتے رہتے ہیں نا، تو پھر آخرت کی طرف سے غفلت ہو جاتی ہے، لوگ آخرت کے بارے میں سوچ بچار کرنا بھول جاتے ہیں، یا ان کی پرائیورٹی نہیں رہتی۔ تو اس لیے دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگتے رہو تاکہ آخرت یاد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔